جیسے یہاں ہمیں پرماننٹ رہنا ہو جانا ہی۔ کیا کبھی ہم نے سوچا، کیا کبھی ہم نے کوشش کی، کیا کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں گے، اس کے لیے ہم کچھ کوشش کریں؟ یہ فکر بھی کبھی ہمیں لاحق ہوئی؟ کبھی نہیں۔ وقت میرے پاس کم ہے، لیکن میں کچھ باتیں سمجھا دوں اور کچھ باتیں آپ اپنے ذہن میں اتار لیں تو میرا آنا، آپ کا آنا سب کا وصول ہو جائے گا۔ اور یہ نصیحت میں صرف آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ نصیحت خود میرے لیے۔ آئیے میں ایک واقعہ، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے مزار پر حاضری کی سعادت مجھے بھی نصیب ہوئی ہے، کیا کہنا۔ وہاں پر تو ایسا لگتا ہے ہر مذہب والوں کا میلہ لگا رہتا ہے، اور وہاں ہر آنے والا ڈوب کر کے بالکل بیٹھا ہوتا ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر۔ پتہ نہیں کیا سوچتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط کہ اپنے من میں ڈوب کر خود ہی کو تلاش کرتا۔ سنیے مولانا روم کا واقعہ۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی شام کے وقت باغ میں ٹہلنے کی، تو اپنی کابینہ کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ باغ میں بیٹھا ہوتا، فریش ایئر لے رہا ہوتا۔ ایک روز شام کے وقت وہ باغ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اپنی کابینہ کے ساتھ، اپنے رفقا کے سپاہیوں کے ساتھ، اور قسم قسم کے میوے اور نعمتیں سجی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر دور ایک بابا پر پڑی، سفید ریش، کوئی خاص اچھے کپڑے بھی نہیں، سیدھے سادے لباس کے اندر ایک ضعیف بابا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو مستی سوچی، بادشاہ نے سوچا تھوڑا سا کچھ ہنسی مذاق ہو جائے، تو کہا جاؤ جا کے بابا کو لے آؤ۔ سپاہی فوراً اٹھا گیا، بابا کو پکڑ کے لے، بابا چلو بادشاہ بلا رہے۔ بابا بیچارے سیدھے سادے آ گئے۔ بادشاہ نے بابا کو بلا کر کے اپنی جیب سے ایک لال رومال نکالا اور بابا سے کہتا ہے دیکھو یہ میرے سپاہی اور میری کابینہ کے وزراء وغیرہ سب بیٹھے ہیں، ان میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہو نا، اسے یہ لال رومال دے دیں۔ اب چونکہ مستی سوجی تھی نا اس کو، اب وہ کسی کو بابا دیتا، سب ہنستے اور پھر مزہ آتا۔ بابا نے سب کی طرف نظر دوڑائی، اور نظر دوڑانے کے بعد بابا نے وہ رومال اپنی جیب میں رکھ دیا۔ اب جیسے بابا نے رومال جیب میں رکھ لیا تو بادشاہ کا پلان تو فیل ہو گیا، کوئی ہنسی کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ پھر بابا چل دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو سخت بیماری لاحق ہوئی، ایسی بیماری جس کا کوئی علاج ممکن ہی نہیں تھا، اور ایک بڑے طبیب نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ اب زیادہ سے زیادہ تم 3 دن تک رہ سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ تمہاری زندگی مجھے نظر نہیں آتی۔ تو بادشاہ کے وزراء نے اور اقربا نے مشورہ دیا بادشاہ کہ بادشاہ سلامت، آپ کی رعایا میں بہت سارے ایسے ہیں جو آپ سے ملنا بھی چاہتے تھے لیکن نہیں مل پائے، تو ایک دن ایسا مقرر کر دیجئے جس پہ ساری رعایا صبح سے لے کے رات تک آئے اور آپ کو دیکھ کر جائے اور آپ سے ملاقات کر کے جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 4 پائی لگا دو۔ آنگا کے 4 پائی اعلان کر دیا گیا، جسے بادشاہ سے ملنا ہو آ جائے۔ قطار در قطار لوگ مل جا رہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں
قطار لوگ آتے گئے، بادشاہ کو دیکھتے گئے، بادشاہ کی طبیعت پوچھتے رہے، بادشاہ دعاؤں کی گزارش کرتا رہا، سب گزر گئے۔ اسی قطار میں بابا بھی آ گئے۔ بابا نے دیکھا بادشاہ کو، بابا نے بادشاہ کو سلام کیا، بادشاہ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر بابا نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ مجھے پہچانا تو نے؟ کہا ہاں پہچانا۔ کہا اچھا بادشاہ یہ بھیڑ بھاڑ کیوں لگائے رکھی ہے تو نے؟ یہ آج اتنا میلہ تیرے یہاں؟ کہا بابا کیا بتاؤں، لمبے سفر کی تیاری۔ غور سے سنیے گا، میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں اور اسی لیے یہ سارا میلہ لگا ہوا ہے۔ تو بابا نے کہا، یہ عام بابا کی بات نہیں کر رہا، وہ بابا بھی بہت بڑے بابا تھے، اور آدمی بڑا بابا جو ہے نا ایسے نہیں بنتا، بڑے بزرگوں کی صحبت سے بڑا بابا۔ تو بڑوں کی صحبت انہوں نے پائی تھی، تو پٹاخ سے اس سے سوال کیا، بادشاہ سفر پر نکلتا ہے تو بستر پہ لیٹ کے تو نہیں جاتا، جب سفر پر نکلتا ہے تو تیرا سامان سفر جانوروں پر لدا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے ہٹو بچوں کا۔ یہ کون سا سفر ہے کہ تم بستر پر لیٹا ہوا ہے اور کوئی ایسے سفر کی دھوم دھام نظر نہیں آتی؟ اس نے کہا اس سفر پہ اس طریقے سے نہیں جایا جاتا جیسے دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں۔ کہا اچھا بادشاہ یہ بتا، تو جب دنیا میں کہیں سفر کرتا تھا تو جہاں کا تو سفر کرتا تھا وہاں کا پہلے کوئی انتظام کرتا تھا، اب تو جا رہا ہے لمبے سفر پر جیسا کہ تو کہہ رہا ہے، اور یہ بھی تو بتا رہا ہے کہ طبیب نے کہہ دیا ہے کہ تیری زندگی کی مدت سے 2 دن 3 دن باقی رہ گئی ہے اور تو آخرت کے سفر کے لیے جا رہا ہے۔ بادشاہ یہ تو بتا، تو نے اس سفر کی بھی کوئی تیاری کی ہے؟ وہاں سے بھیج کے تو رکھا ہے؟ بادشاہ نے جب یہ سنا اس کی آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو نکل گئے، رونے لگا بادشاہ۔ کہا یہی تو میری غلطی ہے کہ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں کے لیے تیاری کیا، اور جہاں جانا تھا وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ بادشاہ کے لیے اس بابا نے جیب سے وہ لال رومال نکالا اور کہا بادشاہ یہ تو نے یہ کہہ کر مجھے دیا تھا جو بے وقوفوں سے دے دینا، آج میری نگاہوں پہ تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے لیے زیادہ سفر کا انتظام کریں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ حالات بڑے نازک ہیں، بیماریاں اتنی پھیل چکی ہیں کہ اللہ کون کب کس طریقے سے اور کہاں کب اس کی روح پرواز کر جائے نہیں معلوم۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے تو اپنا خیال کریں، اپنا احتساب کریں، اپنی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کے اندر زندگی کے لمحات گزاریں۔ اسی کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے آگے، ذرا اس کے بارے میں غور کرو۔ یہاں کیا قیامت آخرت کے لیے ہم نے کیا جمع کیا ہے، ہم نے اس دنیا سے آخرت کے اندر کیا بھیجا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم زاہد صحابی رسول تھے، اللہ اکبر، مال غنیمت میں انہیں بہت کچھ ملا تھا۔ ایک صحابی جب ملنے ان سے گئے تو دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں،